بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس کے ایلیمنٹس کو کتنے اور کون کون سے گروپ میں ڈیوائیڈڈ کیے گئے ہیں۔ پریویس کلاس میں ہم نے ایٹمز اور ایلیمنٹس یہ دو ٹاپک پڑھے تھے کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف میٹر، کے مادہ کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو ایٹم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک جیسے ایٹم وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ ایلیمنٹ بنا لیتا ہے۔ تو ایلیمنٹس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب تک 118 ایلیمنٹس اب تک دریافت ہوئے ہیں، جس میں 98 یہ نیچرلی اکرنگ ایلیمنٹ ہے اور باقی یہ آرٹیفیشل ہے، یعنی سائنسدانوں نے انہیں بنائے ہیں لیبارٹری میں۔ تو ایلیمنٹس کو ایک ٹیبل میں ترتیب کے ساتھ رکھے گئے ہیں، اس ٹیبل کو پیریاڈک ٹیبل کہتے ہیں۔ تو پیریاڈک ٹیبل میں یہ سارے ایلیمنٹس اپنے نام اور سمبل کے ذریعے پیریاڈک ٹیبل میں درج کیے گئے ہیں۔ تو اب اس کے بعد کہ ایلیمنٹس کو کتنے گروپس میں ڈیوائیڈڈ کیا گیا ہے اور وہ گروپس کون کون سے ہیں۔ تو ایلیمنٹس جو پیریاڈک ٹیبل میں موجود ہے تو انہیں میٹالک اور نان میٹالک ایلیمنٹس میں ڈیوائیڈڈ کیے گئے ہیں۔ تو ایلیمنٹس آپ پیریاڈک ٹیبل میں دیکھ لیں تو پیریاڈک ٹیبل کے لیفٹ سائڈ پر جو ایلیمنٹ ہے تو یہ میٹالک پراپرٹیز والے ایلیمنٹ ہے اور اس کو میٹلز کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو رائٹ سائڈ پر ہے، یعنی پیریاڈک ٹیبل کے رائٹ سائڈ پر جو ایلیمنٹس ہے تو یہ نان میٹالک پراپرٹیز والے ایلیمنٹ ہے اور اس کو نان میٹل کہتے ہیں۔ تو سمپلی یہ کہ ایلیمنٹس کو دو گروپس میں ڈیوائیڈڈ کیے گئے ہیں، ایک کو میٹل کہتے ہیں اور دوسرے کو نان میٹل کہتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد جتنے بھی میٹالک ایلیمنٹ ہے، یعنی سارے میٹالک ایلیمنٹ یہ سولڈ فارم میں پائے جاتے ہیں سوائے مرکری کے، یعنی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں یعنی جو میٹل ایلیمنٹ ہے تو میٹل ایلیمنٹ یہ سب سولڈ فارم میں ہے سوائے مرکری کے، اور جو مرکری ہے تو یہ روم ٹمپریچر پر، کمرے کے درجہ حرارت پر یہ لیکوڈ حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نان میٹل ہے تو سارے نان میٹل یہ تین حالتوں میں پائے جاتے ہیں اور وہ ہے سولڈ، لیکوڈ اینڈ گیس۔ تو مطلب سارے ایلیمنٹس کو دو گروپس میں ڈیوائیڈڈ کیے گئے ہیں، ایک کو میٹل اور دوسرے کو نان میٹل کہتے ہیں۔ تو میٹل یہ سولڈ فارم میں پائے جاتے ہیں سوائے مرکری کے، اور اس کے بعد نان میٹل ہے تو نان میٹل یہ تینوں حالتوں میں یعنی سولڈ، لیکوڈ اور گیس تینوں حالتوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب ہم میٹل اور نان میٹل کو ہم کس طرح پہچانیں گے کہ میٹل کیسا ہوتا ہے یا نان میٹل کیسا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں، ایک ٹیبل دیا گیا ہے سلائیڈ میں، تو اس میں میٹل اور نان میٹل اور اس کے علاوہ پراپرٹیز بیان کیے گئے ہیں کہ میٹل اور نان میٹل کون سے پراپرٹیز کے بنیاد پر یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ٹیبل میں، اس میں پہلا نمبر پراپرٹی ہے اپیرنس، یعنی میٹل اور نان میٹل یہ کیسے دکھائی دیتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں پہلا نمبر اپیرنس۔ تو اپیرنس اس پراپرٹی کے بنیاد پر میٹل اور نان میٹل یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو میٹل یہ شائنی، ہارڈ اور سٹرانگ ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نان میٹل، تو نان میٹل یہ شائنی نہیں ہوتا، یہ ڈل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اینڈ بریٹل مین کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو سکتا ہے، کہ یہ بآسانی ٹوٹ سکتی ہے نان میٹل۔ اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر ہے ہمارے ساتھ ڈینسٹی۔ تو ڈینسٹی، میٹل کی ڈینسٹی یہ سیکنڈ نمبر پراپرٹی ہے۔ تو میٹل کی ڈینسٹی یہ ہائی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور نان میٹل کی ڈینسٹی یہ لو ہوتی ہے یعنی کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تھرڈ نمبر میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ۔ تو میٹل کی میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ دونوں زیادہ ہوتی ہے، ہائی ہوتی ہے۔ تو میلٹنگ پوائنٹ وہ جس پر ایک سولڈ چیز وہ لیکوڈ میں تبدیل ہوتا ہے، اور بوائلنگ پوائنٹ وہ جس پر ایک چیز یہ
لیکوڈ حالت سے گیشیس فارم میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس کو بوائلنگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ تو میٹل کی بوائلنگ پوائنٹ، یہ بوائلنگ اور میلٹنگ پوائنٹ دونوں ہائی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، مطلب یہ کہ زیادہ ٹمپریچر پر یہ بوائلنگ سٹارٹ کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ ٹمپریچر پر یہ میلٹنگ سٹارٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد نان میٹل، تو نان میٹل اس کی میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ دونوں کم ہوتی ہے، یعنی بہت ہی کم ٹمپریچر پر یہ میلٹنگ سٹارٹ کرتی ہے اور بہت ہی کم ٹمپریچر پر یہ بوائلنگ سٹارٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ فورتھ نمبر جو پراپرٹی ہے وہ ہے کنڈکٹیوٹی۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کنڈکٹر، تو کنڈکٹر وہ چیز ہوتا ہے جس میں بجلی اور ہیٹ، الیکٹریسٹی اور ہیٹ یہ بآسانی گزر سکتے ہیں، پاس ہو سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو کنڈکٹرز کہتے ہیں۔ تو جو میٹل ہوتے ہیں یہ گڈ کنڈکٹر ہوتے ہیں کہ اس میں الیکٹریسٹی اور ہیٹ، بجلی اور حرارت یہ بآسانی پاس ہو سکتے ہیں، تو میٹل یہ گڈ کنڈکٹر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نان میٹل ہے، تو نان میٹل یہ بیڈ کنڈکٹر ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ اس میں بجلی اور ہیٹ یعنی حرارت یہ پاس نہیں ہو سکتی ہے، تو میٹل یہ گڈ کنڈکٹر ہے اور نان میٹل یہ بیڈ کنڈکٹر ہے۔ اس کے علاوہ ففتھ نمبر جو پراپرٹی ہے یہ ہے مالیبلٹی۔ تو مالیبلٹی یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک عمل ہوتا ہے جس میں ایک چیز دوسرے شیپ میں، دوسرے شکل میں تبدیل ہو سکتا ہے، تو اس کو مالیبلٹی کہتے ہیں۔ تو میٹل اور نان میٹل یہ ان خصوصیت کی وجہ سے، اس پراپرٹی کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو آپ دیکھ لیں تو میٹل کین بی ڈران انٹو وائر، یعنی میٹل یہ وائر میں تبدیل ہو سکتا ہے، ہم ان سے وائرز بنا لیتے ہیں گیون ڈفرینٹ شیپ، اور میٹل کو ہم مختلف اقسام کے مختلف شیپس، مختلف شکلیں دے سکتے ہیں، یعنی ہم میٹل سے مختلف اقسام کی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نان میٹل ہے، تو نان میٹل زیادہ تر یہ گیسز پر مشتمل ہے، یعنی نان میٹل جو ایلیمنٹس ہے یہ زیادہ تر گیسز پر مشتمل ہے، لیکن اس میں جو سولڈ نان میٹل ہے تو یہ اتنے ویک ہے، اتنے کمزور ہو سکتے ہیں کہ اس کو دوسرے شکل میں تبدیل کرنے کے وقت یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، یہ بریک ہو سکتا ہے، یعنی توڑ پھوڑ اس کی ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے میٹل کی مالیبلٹی پراپرٹی یہ زیادہ ہوتی ہے اور نان میٹل کی مالیبلٹی پراپرٹی یہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اب اس کے علاوہ میٹل کے ایگزامپل، تو میٹل کے ایگزامپل میں آئرن، گولڈ اور نکل ایکسیکٹرا وغیرہ وغیرہ یہ میٹل کے ایگزامپل ہیں، مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ نان میٹل ہے، تو نان میٹل کے ایگزامپل میں سلفر، آیوڈین، فاسفورس ایکسیکٹرا اس قسم کے نان میٹل اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں اس میں ہم نے میٹل اور نان میٹل کے پراپرٹیز، اس کے خصوصیات کے بارے میں بتا دیا کہ ان خصوصیات کی وجہ سے میٹل اور نان میٹل یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ تو اس میں ہم نے میٹل اور نان میٹل اور اس کے پراپرٹیز یعنی خصوصیات پڑھ لیے، اور اس خصوصیات کی وجہ سے میٹل اور نان میٹل یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو پہلا نمبر اس میں ہم نے اپیرنس کے میٹل اور نان میٹل کیسے دکھائی دیتا ہے، اس کی ڈینسٹی، کثافت، میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ، کنڈکٹیوٹی، اور اس کے بعد مالیبلٹی کہ اس کی یہ پروسیس کس طرح ہوتی ہے ان دونوں میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس کے بعد ہم مختلف ایلیمنٹ پڑھیں گے، اس کے خصوصیات اور اس کے استعمالات، کہ اس کے خصوصیات کیا ہے اور اس کے جو یوزز ہے یعنی استعمال کیا ہے، کہ ہم اس ایلیمنٹ کو کون کون سے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ انٹو ہاؤ مینی گروپس ایلیمنٹس آر ڈیوائیڈڈ، کہ ایلیمنٹس کو کتنے گروپس میں ڈیوائیڈڈ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد رائٹ دا پراپرٹیز آف میٹل اینڈ نان میٹل اینڈ آلسو میمورائز اٹ، کہ میٹل اور نان میٹل کے پراپرٹیز، اس کے خصوصیات لکھنے ہیں اور انہیں میمورائز بھی کرنا ہے۔ والسلام۔